بھائی اور بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کی توجہ اس طرف دلائی ہے کہ اللہ اگر اسے کوئی کمال عطا کرے یا اللہ اس کے وجود کو کوئی ہستی بنا دے یا اللہ اسے کسی بھی اعلیٰ چیز سے نواز دے تو اس پہ وہ تکبر نہ کرے، اس پہ وہ اترائے نہ، اس پہ وہ فخر نہ کرے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ مت کر خاک کے پتلے پہ غرور و بے نیازی اتنی، خود میں خودی کو جان کر دیکھ کہ تجھ میں رکھا کیا ہے۔ یہ جو تکبر ہے، یہ جو غرور ہے، اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ مسلمان کو فرمایا تکبر نہ کر، غرور نہ کر۔ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اس لیے غرور بھی اللہ کی شان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اور تکبر بھی اللہ کی چادر ہے۔ غرور رب کو سونا لگتا ہے، اللہ کے سوا اگر کوئی اور تکبر کرے گا، اکڑ دکھائے گا تو اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ تکبر اللہ کی شان ہے۔ اگر اللہ کسی کو علم عطا کرے اور وہ اس بات پر فخر نہ کرے کہ میں بڑی چیز ہوں، بلکہ وہ یوں کہے کہ یہ میرے رب کا تحفہ ہے۔ اگر اللہ کسی کو عمل کی توفیق دے دے اور اس سے نماز پڑھنے کا موقع ملتا رہے اور اس کی دعائیں مقبول ہوتی رہیں، تو وہ یہ مت سوچے کہ یہ میری بڑی محنت ہے اس میں، بلکہ وہ یوں کہے کہ میں اپنے رب کا عاجز بندہ ہوں۔ اگر اللہ کسی کو علم دے، عمل دے اور ساتھ دولت بھی عطا فرمائے اور بے شمار دولت دے، تو وہ یوں نہ کہے کہ میں نے بڑی محنت کی، میں بڑا سمجھدار تھا، میری سمجھداری کی وجہ سے اللہ نے مجھے دولت عطا کی ہے، تو یوں کہنا غلط ہوگا۔ اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ کچھ لوگ حسب نسب کا تکبر کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان یہ ہے کہ تکبر سے بچے، اکڑ والی زندگی نہ گزاریں۔ کچھ لوگ اپنی ذات کا بڑا فخر کرتے ہیں، بڑا مان کرتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی میں بہت بڑے خاندان سے ہوں۔ تو میں ان سے سوال کرتا ہوں، کیا تم پیسے دے کر بڑے خاندان میں پیدا ہوا ہے؟ تجھ پر بھی تو اللہ کا فضل ہوا ہے، تو اس خاندان میں پیدا ہوا۔ علم پہ تکبر کرنا، عمل پہ تکبر کرنا، عہدے پہ، تقوی پہ تکبر کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک کی سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان، یہ جو کچھ بھی زمین پہ ہے سب فنا ہو جائے گا۔ ذرا لفظوں پہ غور کریں۔ یوں نہیں فرمایا کہ موت آ جائے گی سب کو، یوں نہیں فرمایا کہ ختم ہو جائے گا، یوں نہیں فرمایا کہ مٹ جاؤ گے، فرمایا فنا ہو جاؤ گے، صفائے ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ ہزاروں سال پرانی قبریں نہیں، بلکہ تھوڑی پرانی قبریں کھول کر دیکھ لیجیے، ان کے اندر کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان، زمین پہ جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا، تو یا اللہ باقی کیا بچے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، باقی صرف تمہارے رب کی ذات بچے گی، ذوالجلال والاکرام، جو بڑی عظمت والی ہے اور بڑی بزرگی والی ہے۔ کچھ نیک لوگ ہیں جو باقی رہتے ہیں، جن کا نام باقی رہتا ہے، جن کی قبریں باقی رہتی ہیں۔ وہ کیوں باقی رہتی ہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ باقی ہے، باقی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ باقی کون ہے؟ اللہ۔ جب باقی کسی کو یاد رکھے، آپ اللہ کو یاد کرے، اللہ آپ کو یاد کرے گا۔ اللہ نے یہ قاعدہ اور قانون بنا دیا، جب وہ اللہ کسی کو یاد کرتا ہے تو پھر وہ بھی باقی رہ جاتا ہے، یعنی کہ وہ باقی ہے۔ اگر باقی کسی کو یاد کرے، باقی کسی کا ذکر کرے، تو ذکر کرنے والا بھی باقی رہ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں علم کا بڑا غبار ہے لوگوں کو۔ دیہات کا ایک بچہ بیچارہ بڑی مشکل سے بی اے پاس کرتا ہے، اور پھر پڑھے لکھے لوگوں میں جب اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اس کا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ یار دیکھو نا، میرے دیہات کے سارے لوگ ہی ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں،
ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، بڑا مشکل ہے ان کے ساتھ زندگی گزارنا میرا۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی سب سے بڑا جاہل تو ہے، جسے باقی جاہل نظر آتے ہیں اپنے علم کے سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال انا عالم فہو جاہل، جو یہ کہے کہ میں عالم ہوں وہی جاہل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من قال انا عالم، جو یہ کہے کہ انا عالم، میں عالم ہوں، فہو جاہل، وہ جاہل ہے۔ علم پڑھے دا مان نہ کریو تے مت آکھیو میں پڑھیا، وہ جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ بڑا غبار ہوتا ہے لوگوں کو علم کا، عمل کا، وہ لوگوں کو چھوٹا جانتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بھی ان پڑھ، فلاں بھی ان پڑھ، وہ پڑھا نہیں، وہ پڑھا نہیں، میں پڑھ لکھ گیا۔ تو بھائی اگر تو پڑھا لکھا ہوتا تو تیرے اندر بھی کوئی سلیقہ ہوتا، اگر تو پڑھا لکھا ہوتا تو تو اخلاقیات کی بات کرتا، اگر تو پڑھا لکھا ہوتا تو تجھے پھر کوئی بھی اپنے سے نیچا نظر نہ آتا۔ یہ بھی تیرے بھائی ہیں، یہ تیرے دوست ہیں، یہ تیرے ملازم ہیں، یہ تیرے رشتہ دار ہیں جن کو تو جاہل کہتا ہے، ان پڑھ کہتا ہے۔ میں ایسے سائنسدانوں کو جانتا ہوں، ان کے نام اور ان کی زندگیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے زندگی میں بڑے بڑے کارنامے کیے، بڑا بڑا نام حاصل کیا، بڑا بڑا علم تھا ان کے پاس، لیکن جب موت کا وقت آیا تو پاگل ہو کے مر گئے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کے پاس بڑا علم ہے لیکن وہ اپنا نام تک نہیں جانتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، تکبر، گھمنڈ کی وجہ سے اللہ نے انہیں الجھا دیا ان کے علم کے اندر۔ بڑے بڑے لوگ خالی ہاتھ ہو گئے علم حاصل کر کے، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، اکڑ کی وجہ سے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، ادنا ہے، جاہل ہے، گوار ہے، اس کو کچھ نہیں پتا۔ اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بڑا نیک تھا، بڑا عبادت گزار تھا۔ آج کل ہمارے ہاں بھی نیک ہوتے ہیں نا، جو 5 وقت کی نماز پڑھے تو انہیں پھر سارے ہی گناہ گار نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی بے نمازی ہے، فلاں بھی بے نمازی، فلانا بھی بے نمازی۔ تبلیغ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، تنقید کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ یوں مت کہو کہ فلاں بھی بے نمازی، فلانا بھی بے نمازی، بلکہ یوں کرو کہ اس کے گھر میں جاؤ، اس کے ساتھ ایک رشتہ بناؤ، اس کے ساتھ پیار ڈالو، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو ساتھ لے کر مسجد میں آ جاؤ۔ جو کام کرنے والا ہے وہ ہم کرتے نہیں، جو نہیں کرنے والا وہ ہم کرتے ہیں۔ تبلیغ کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، تنقید کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس طرح ہمارے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، سزا اور جزا بتانا ہماری ذمہ داری ہے، فیصلہ سنانا ہماری ذمہ داری نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بڑا نیک تھا، عبادت گزار تھا، شب زندہ دار تھا، بڑا پرہیزگار تھا۔ اسی کے پاس ایک گناہ گار بیچارہ آیا، اس نے دور سے دیکھا کہ یہ درویش صاحب، صوفی صاحب، حاجی صاحب بیٹھے ہوئے، میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ان کے پاس بیٹھنے سے ہو سکتا ہے اللہ میرے اوپر اپنا کرم فرما دے، ہو سکتا ہے اللہ مجھے فضل سے نواز دے۔ وہ شخص دور سے چلا آیا، اس نے دیکھا کہ میں نے سنا اس نیک بندے کے بارے میں، وہ اس کے پاس آیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی بڑا کمال ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ لے، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ جب وہ گناہ گار شخص اس کے پاس آ کر بیٹھا صرف اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے اس کی صحبت سے اللہ مجھے نواز دے، کیونکہ یہ نیک ہے، شب زندہ دار ہے، عبادت گزار ہے، تو جب وہ گناہ گار اس کے پاس آ کر بیٹھا تو وہ نیک شخص کہتا ہے جا، دوڑ جا، اٹھ جا، تو یہاں پہ کیا کرنے آیا؟ تجھے پتہ ہے کہ یہ کتنی نیک محفل ہے، کتنی پاک محفل ہے، تو سارا دن گناہ کرتا رہتا ہے، ناپاک ہے، تو چل بھاگ جا یہاں سے۔ وہ گناہ گار شخص ندامت کے آنسو لیے سر جھکائے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے نبی کے اوپر وحی نازل کی۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اور اسے جا کر کہہ دو، اس نیک آدمی کو، وہ جو عبادت گزار ہے، شب زندہ دار ہے، اس کی محفل میں میرا ایک گنہگار بندہ آ کر بیٹھا تھا، اس نے اس کو دھتکار دیا، نکال دیا، اکڑ کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، غرور و تکبر کی وجہ سے۔ جاؤ اس نیک آدمی سے جا کر کہہ دو
کہ تمہارے سارے عمل ضائع ہو چکے، ختم، برباد ہو چکے، بالکل ضائع ہو چکے تمہارے عمل۔ اور فرمایا جاؤ اس گناہگار بندے کے پاس جو اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے اور میرے اس بندے کو میرا بندہ سمجھ کے، میرا ولی سمجھ کے اس کی صحبت اختیار کرنے کے لیے آیا تھا، اور جاؤ اسے بھی جا کر کہہ دو کہ تمہارے بھی ختم ہو گئے، یعنی کہ تمہارے سارے گناہ ختم ہو گئے۔ میرے عزیزوں، عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں، ڈریں اللہ سے۔ پہلے لوگ ڈرا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا نام ہے آپ کا، آپ خلیفہ دوم ہیں، اور آپ کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں بھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا عمر جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان وہ رستہ بدل دیتا ہے۔ عیسائی اور یہودی یوں کہتے ہیں کہ اگر عمر صرف 6 مہینے اور حکومت کر جاتے تو پوری دنیا کے اندر کافر نہ چھوڑتے، یا انہیں مار دیتے یا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ اتنے بڑے شخص، اتنا بڑا نام۔ جب آخری وقت آیا تو لوگ کہنے لگے کہ عمر آپ نے کمال کر دیا، آپ نے عدل میں کمال کیا، انصاف میں کمال کیا، سخاوت میں کمال کیا، آپ نے زہد میں، تقوی میں کمال کر دیا۔ حضرت عمر رو پڑے، آپ فرمانے لگے کہ نہیں نہیں، تم میرے گناہ نہیں جانتے، میں بڑا گنہگار ہوں، بس میرے حق میں یہ دعا کرو کہ اللہ میرے گناہ اور نیکیاں برابر برابر کر دے، مجھے حساب نہ دینا پڑے اللہ کی بارگاہ۔ اتنے بڑے شخص کہ جن کے تقوی کی گواہی آمینہ کے لال دیتے، اور ان کی عاجزی کی حالت یہ ہے، عاجزی کی علامت یہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں اللہ سے، دعا کرو کہ ہمارے گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائے، ہمیں کسی بات کا گھمنڈ نہیں، ہمیں کسی بار کا تکبر نہیں۔ ہمارے ہاں بہت حالات خراب ہو چکے، اتنے خراب ہوئے کہ اب ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں، بڑے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور اپنا سٹیٹس بنانے کے لیے تشہیر کرتے ہیں، ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں۔ ام ربیہ خاتون ہے، بڑی نیک خاتون تھی، بغداد میں رہتی تھی آپ، اور آپ کا شوہر بھی بڑا امیر تھا، اللہ نے آپ کو بھی بڑی دن دولت سے نوازا تھا۔ آپ کہتی ہیں کہ میرا شوہر امیر تو تھا لیکن متکبر بھی بڑا تھا، بات کا ضدی تھا، اڑیل تھا بڑا، اور اکڑ بہت زیادہ تھی اس میں۔ اب کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ہمارے دروازے پر ایک فقیر بھیک مانگنے کے لیے آیا، تو میں نے چھت سے اسے دیکھا، اس کی حالت بڑی نازک تھی، بھوکا لگ رہا تھا بیچارہ، اور وہ گرتا گراتا دروازے پر پہنچا، تو میں اسے دینے کے لیے جب نیچے جانے لگی تو میرے شوہر نے بالکونی سے جھانک کر کہہ دیا کہ یہ دکاندار ہیں، دھندا کرتے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہیں دینا۔ تو آپ کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تمہارے پیسوں سے کچھ نہیں دوں گی، بلکہ میرے مائکے والوں نے جو مجھے دیا میں اس میں سے کچھ حصہ اسے دے دیتی ہوں، یہ گرتا گراتا یہاں پر پہنچا ہے، حالت بڑی نازک ہے اس کی، کچھ کھا لے گا تو ہمت آ جائے گی، طاقت آ جائے گی، کہیں جا کر بیٹھ جائے گا۔ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کی نظر سے بچ کر اس فقیر کو بھیک دینے کے لیے گئی، اس کی ہتھیلی پہ چند دینار رکھے، دروازہ بند کیا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرا شوہر پیچھے کھڑا تھا۔ اب کہتی ہیں کہ میرا شوہر اتنا متکبر تھا، اتنا اڑیل تھا کہ میں نے اس کی اتنی سی بات کی نافرمانی کی، اس نے کہا کہ تو نے میری بات نہیں مانی، جا تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کے بیوی کو فارغ کر دیا۔ خاتون کہتی ہیں کہ میں عزت مند باپ کی عزت والی بیٹی، قصور میرا یہ تھا کہ میں نے اللہ کے راستے میں خیرات کی تھی، میری ماں بھی پریشان، میرا والد بھی پریشان۔ قصور بیٹیوں کا نکلتا ہے، بیٹوں کا قصور نہیں نکلتا، بیٹے کچھ بھی کر جائیں وہ پاک کے پاک ہی رہتے ہیں، بیٹیوں کا قصور نکل آتا ہے، معاشرے والے باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، رشتہ دار انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ ہم نے کچھ سال بڑے کرب میں گزارے، پھر کہتی ہیں کہ میرے لیے ایک امیر شخص کا رشتہ آیا جو کنوارا تھا، میرے والد کو وہ شخص بڑا پسند آیا، وہ نیک تھا، پرہیزگار تھا، میرے والد نے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ کہتی میں سسرال چلی گئی، ایک روز میرا خاوند مجھے کہتا ہے کہ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔
تو وہ کہتا ہے میں وہی ہوں جو تیرے دروازے پہ خیرات لینے آیا تھا۔ جب تجھے میری وجہ سے طلاق ہوئی تو میں گھر گیا، مصلی بچھایا، رونے لگا اور اللہ سے عرض کرنے لگا مولا مجھے ہمت اور طاقت عطا فرما تاکہ میں اس خاتون کو عزت والی زندگی دے سکوں۔ میں نے 18 گھنٹے نوکری کی ہے تجھے عزت دینے کے لیے، میں تجھے بیوی بنا کر نہیں لایا بلکہ مہرانی بنا کر لایا، تو میری محسنہ ہے۔ ام ربیہ کہتی ہیں بات کا اصل مقصد اور جو نتیجہ ہے، مورل آف دا سٹوری جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ میں بڑی سکون کی زندگی گزار رہی تھی، میرا خامن سارے کام خود کرتا تھا، لیکن اگر کوئی دروازے پہ بھکاری آتا تو وہ مجھے بھیجتا کہ جا تو بھیک دے کر آ۔ کہتی کہ میرا ایک بیٹا بھی تھا، شادی بڑی خوبصورت گزر رہی تھی، ایک مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی، میں بھیک دینے کے لیے فقیر کو باہر نکلی، اس نے صدا لگائی، میں پیسے دینے کے لیے باہر نکلی تو میری چیخ نکل گئی اور میں زمین پہ گر گئی۔ میرا شوہر بھاگا آیا، اس نے پوچھا کیا ہوا، تو میں نے اسے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے آج بھیک مانگنے کون آیا تھا؟ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے طلاق دی تھی، یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے طلاق دی تھی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں بے پرواہی دیکھ سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، او تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے، او کسے نو کارا مل دئی تے کوئی کابیوں خالی آوے۔ تو میرے عزیزوں عاجزی اور انکساری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بھی رکھی ہے اور برکت بھی رکھی ہے، اور جو اکڑتا ہے اکڑ مردے کے اندر ہوتی ہے، اکڑ والے زندگی نہیں جیتے بلکہ نرم دل زندگی جیتے۔ اکڑ والا مر جاتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، تنہا رہ جاتا ہے۔ اگر جو یہ کہتے ہیں نا بس میری عزت کرو، میری تعریف کرو، مجھ سے بات کرنے کا سلیقہ سیکھا رہا ہو، تم میرا ادب نہیں کرتے، وہ بالکل تنہا رہ جاتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے۔ آپ کبھی آزما کر دیکھ، کوئی اس کے آس پاس اپنے مزاج میں تھوڑی نرمی لے کر آئیں، رعایت لے کر آئیں لوگوں کے لیے۔ اگر کوئی غلطی کرے تو گنجائش رکھیں اپنی طبیعت کے اندر۔ لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں، یقین کریں الگ الگ طرح سے فتوے لیتے ہیں۔ اگر کسی کو زکوٰۃ کا کہا جائے، زکوٰۃ صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، جب آپ کے مال پہ سال گزر جائے اور اس پہ عشر فرض ہو جاتا ہے، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں ہو، لیکن ہم رمضان میں کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ بہت سارے غرباء ایسے ہیں، ان کی افطاری کا انتظام کیا جائے، ان کے کھانے پینے کا، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے فضیلت زیادہ رکھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو ٹیکس دیتا ہو نا گورنمنٹ کو، وہ زکوٰۃ نہ بھی دے تو خیر۔ طرح طرح کے فتوے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے چچا کا بیٹا قارون، وہ آپ کے چچا کا بیٹا تھا، حضرت موسیٰ کی دعا سے اسے دولت ملی، اللہ نے دولت بھی اتنی عطا فرمائی کہ 4 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے نا اس سے فرمایا کہ اللہ نے نا 1000واں حصہ زکوٰۃ فرض کی ہے۔ تو قارون نے جب حساب کیا کہ یہ تو بڑے پیسے بنتے ہیں، اس نے حضرت موسیٰ سے کہا پیسے بڑے زیادہ بن رہے ہیں، تھوڑی گنجائش اور رعایت ہو سکتی ہے۔ ہماری بھی طبیعت کے اندر یہ ہے کہ جب ہمیں پیسے ملیں، دولت آئے، لاکھوں کروڑوں آئے تو ہم پریشان نہیں ہوتے۔ ہم اس بات پہ پریشان نہیں ہوتے کہ پیسے کیوں آ گئے، اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں دینے پڑتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی گنجائش ہو سکتی ہے، کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ حکم اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے راستے میں پیسے دینے۔ ہمارے مسلمان بھی زکوٰۃ کے کچھ اس طرح کے انداز بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں پورا سال تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں، کچھ اس کو دی جو مجھے ووٹ دے گا، کچھ اس کو دی جو میرے گھر میں آ کے کام کر جائے گا۔ ہم بھی اپنی طبیعت کے اندر اس طرح کا مزاج بناتے ہیں کہ پیسے اسی کو دیں جو ہمارا تابع دار بن کے رہے۔ اگر ہم کسی محفل میں جائیں تو اگر ہمیں جگہ نہ مل رہی ہو تو جسے ہم نے پیسے دیے وہ اٹھ کے ہمیں جگہ دے۔ اگر میں نے کوئی کام کہہ دیا ہے تو وہ مجھے نہ کرے، کیونکہ میں اسے زکوٰۃ دیتا ہوں، اسے پیسے دیتا ہوں۔ ہم کسی کو زکوٰۃ دے کے قانون و شریعت کے مطابق اسے آزاد نہیں چھوڑتے، بلکہ اسے پیسے دے کے اپنا غلام بنا لیتے، اپنا نوکر سمجھنا شروع کر دیتے۔ ایک دوست نے مضمون سینڈ کیا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ایک لڑکی نے بڑی مشکل کے ساتھ میٹرک کلیئر کیا، ایک امیر شخص ان کے گھر آیا اور آ کر انہیں کچھ راشن کا سامان دے کر گیا۔ یہ کچھ رمضان پہلے کی بات ہے، حیدرآباد کے قریب کسی گاؤں کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔
تو ایک امیر شخص آیا ان کے گھر میں زبردستی راشن دے کر گیا، تو وہ بچی صبح جا کر اس امیر بندے کے گھر میں راشن واپس کر کے آئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچی کہہ رہی تھی کہ میں ابھی 2 سال کی تھی، میرا بھائی پیدا نہیں ہوا تھا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں نے کبھی بھی غریبی کا دکھ نہیں کھولا اور نہ یہ کہا کہ میں نے جوانی ضائع کر دی، میں نے یہ کیا وہ کیا، کبھی بھی غریبی کا واویلا نہیں کیا۔ شدید محنت کی، لوگوں کے برتن دھوئے، کھانا پکایا، صفائیاں کی، ہمیں پڑھایا۔ لیکن ایک بار ہمارے گھر میں زبردستی ایک امیر شخص آیا، اس نے کہا کہ غریبوں کو راشن دینا ہے، وہ راشن کا ایک تھیلا دے کر چلا گیا۔ میری ماں کبھی روئی نہیں تھی، نہ اسے میں نے روتے ہوئے دیکھا تھا، وہ ہماری باپ تھی، ہمیں حوصلہ اور دلیری دیتی تھی۔ جب میری ماں صبح کام کے لیے گئی تو ظہر کے بعد واپس آئی تو میں نے دیکھا وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا ماں کیا ہوا؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا آج میری 4 اخباروں میں فوٹو لگی ہوئی ہے، 4 اخباروں میں میری فوٹو لگی۔ پتہ نہیں موبائل ان کے پاس کہاں سے تھے، کیسے انہوں نے فوٹو بنائی، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اس بیٹی نے سارا راشن کا سامان اٹھایا اور ان کے گھر چلی گئی اور انہیں جا کر کہا کہ چچا جیسے تو نے سامان دے کر ہماری خبر لگوائی تھی نا، ویسے ہی اب میں تجھے سامان واپس کرنے کے لیے آئی ہوں، اب تو میری خبر لگوا کے وہ سامان واپس کر گئی۔ چچا ہم نے غربت کی زندگی گزاری ہے، پنکھے کے بغیر بھی راتیں گزاری ہیں، 1 وقت کا کھانا ملا، 2 وقت کا نہیں ملا، کبھی بھی ہم نے اپنا پردہ نہیں کھولا، تو ایک تھیلا دے گیا اور ہمارا پردہ کھول کے چلا گیا۔ پھر اس بچی نے اپنی ماں کی عزت کے لیے پریس کلب میں جا کر یہ بیان دیا کہ جو تھیلا ہمیں ملا تھا ہم نے وہ تھیلا واپس کر دیا۔ یار ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہم اتنے متکبر ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو راحت دینے کے لیے غریبوں کی تذلیل کرتے ہیں۔ میں تو اجتماعی شادیوں کے بھی خلاف ہوں، کبھی میں اسے اعلان بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھ پر ہی نہ کوئی فتویٰ لگ جائے۔ کیا آپ برداشت کریں گے کہ آپ کی بیٹی اور آپ کا داماد سٹیج پہ بیٹھے ہوں اور اعلان ہو کہ خیرات کے پیسوں سے ان کی شادی کی جا رہی ہے؟ ہم نے تشہیر کے لیے ہر چیز کو اپنے نفس کی آزائش کے لیے، نفسانی خواہش کے لیے لوگوں کو بدنام کرنا شروع کر دیا، ان کی عزت نفس کو اچھال دیا، اپنے معیار سے گر گئے، لوگوں کو لوگوں کے معیار سے گرا دیا۔ تشہیر کی اس لیے کہ ہم ویڈیو بنائیں، فوٹو بنائیں، باہر کے ملک لوگوں کو بیچیں، مزید فنڈنگ لیں، مزید پیسے لیں، یہی ہوتا ہے، اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کام کرنا ہے تو اس طرح کرو جس طرح حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کیا کرتے تھے۔ جب ساری دنیا سو جاتی آپ اناج کی بوری اپنے کندھے مبارک پہ رکھتے اور غریبوں کے گھر کے سامنے جاتے اور دروازہ کھٹکھٹاتے اور کہتے کہ تمہارا سامان آیا ہے، لے لو۔ اندھیرا ہوتا، رات کی تاریکی ہوتی تو لوگ پوچھتے کہ آپ کون ہیں، تو آپ فرماتے میرا نام نہ پوچھو، میرا کوئی نام نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ فرماتے میرا کوئی نام نہیں ہے، یہ میری ڈیوٹی میرے والد نے لگائی ہے، میرے والد نے بھی جب ڈیوٹی کی اپنا نام نہیں بتایا، میرا بھی کوئی نام نہیں۔ میرے عزیزو نیک کام کرنے میں پہل کرنی چاہیے اور لوگوں کو بھی ترغیب دلانی چاہیے، لیکن اس کا ذرا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کی ویڈیو بنائیں، تشہیر کریں یا ایسا کریں کہ لوگوں کی عزت نفس کو اچھالیں یا غریب کی بیٹی کو اس طرح اس انوائرمنٹ میں لے کر آئیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں۔ کوشش کریں، ہمارے حضرت صاحب بھی بڑی مدد کرتے ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں، لیکن آپ کبھی بھی کیمرے کے سامنے نہ کسی کو لے کر آتے ہیں نہ خود کیمرے میں آتے ہیں۔ لوگوں کے راشن لگے ہوئے ہیں، وہ خود ہی دکان پہ جاتے ہیں، خود ہی وہیں سے لے کے چلے جاتے ہیں۔ بہت سی ایسی خواتین بھی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں نظامی صاحب کون ہے، لیکن ان کا راشن لگا ہوا ہے۔ یہی اصل ہے کہ آپ اپنی قبر کو سنواریں، اپنے اسٹیٹس کو نہیں سنواریں، اپنے لباس کو سنواریں، اپنے کردار کو سنواریں، اپنی عزت کو نہیں سنواریں، اپنی بلے بلے کے لیے 4 چاند اپنے جھنڈے لگانے کے لیے محنتیں نہ کریں۔ تو جب حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے قارون سے کہا نا کہ زکوٰۃ دو، تو اس نے بہانہ کیا۔ آپ ممبر پہ بیٹھے تھے، بیان فرما رہے تھے، آپ کے سامنے ہجوم تھا لوگوں کا، وہ ایک آدمی ساتھ لے کر آیا اور اس کے پیچھے ایک خاتون تھی، اس نے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ جب کسی عزت دار بندے پر کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے،
وہ بیچارہ ختم ہو جاتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا سوال کروں کیا جواب۔ حضرت موسیٰ اٹھے، سجدے میں سر رکھا اور عرض کی مولا اتنا سخت امتحان نہ لے کہ میری ہمت ٹوٹ جائے۔ آپ ممبر پہ دوبارہ بیٹھے، آپ نے جلال سے پوچھا، آپ کی ویسے بھی طبیعت بڑی جلالی تھی، آپ نے جلال سے پوچھا کہ بتا خاتون کیا ماجرا ہے تیرا، تو کیا کہتی ہے؟ اور آپ کی طبیعت کے اندر، آپ کے نکلے ہوئے الفاظ کے اندر وہ روحانیت تھی، وہ طاقت تھی کہ وہ خاتون بول پڑی کہ حضور اس نے مجھے پیسے دیے ہیں آپ پر الزام لگانے کے لیے۔ ہم اتنے گر گئے، ہمارے پنجابیوں کے اندر، پاکستانیوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ یہاں پر ہر بندہ بکتا ہے۔ کیوں یہ باتیں بنی ہیں؟ ایسا کیوں کہا جاتا ہے مسلمانوں کے بارے میں؟ ہم اس بارے میں کیوں غور نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ بس تھوڑا سا دام بڑھاؤ، یہاں پہ ہر چیز بکے گی، اگر وہ نہ بکا تو اس کے اوپر والا بک جائے گا یا نیچے والا بک جائے گا۔ میرے عزیزو، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے معیار کے لیے مر مٹنے والی قوم ہیں، ہم اپنے جھنڈے کے لیے، اپنی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، کلمے کے لیے مرنے والے لوگ ہیں، اور ہم پیسے کے لیے اپنا ایمان کب سے بیچنے لگے؟ تو حضرت موسیٰ کے اوپر جب اس قارون نے الزام لگایا نا تو زمین پھٹنے لگی، وہ زمین میں دنسنے لگا، تو وہ یہ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے خزانے کو سنبھالو گے۔ آپ نے فرمایا لاؤ اس کا سارا خزانہ اور اس کے منہ پہ مارو، اور سارا خزانہ اس کے سر کے اوپر رکھا گیا، وہ زمین کے اندر ہی کہیں غرق ہو گیا، آج تک اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ میرے عزیزو، دولت نے لوگوں کو اندھا کر دیا، تکبر نے لوگوں کو پاگل کر دیا، اکڑ کی وجہ سے لوگ اکیلے رہ گئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، یہ جو کچھ بھی زمین پہ ہے سب فنا ہو جائے، ختم ہو جائے گا، صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ یا اللہ باقی کیا رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی، ذوالجلال والاکرام، جو عظمت والی ہے، جو بزرگی والی۔ تو جو لوگ باقی رہتے ہیں، جن کی قبریں باقی رہتی ہیں، جن کا نام باقی رہتا ہے، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب باقی کسی کا ذکر کرتا ہے تو پھر جس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی باقی رہ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، تکبر والی زندگی نہ گزارے، نہ علم پہ گھمنڈ کریں، نہ عمل پہ مان کریں، نہ دولت پہ گھمنڈ کریں، نہ ہی عہدے پہ، نہ اقتدار پہ، بلکہ سادہ زندگی، خوبصورت زندگی گزاریں، اور عاجزی و انکساری والی زندگی گزاریں، اور کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی عزت نفس نہ اچھالی جائے، اس کی عزت کو پامال نہ کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا آج کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو میں نے بات کی آپ نے سنی، اللہ سے دعا ہے میری ان باتوں کو تاثیر بنا کے اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمیشہ بدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، نویت سنت الاعتکاف کی نیت فرما کے سنتیں